إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت اور برتری عطا کر رکھی ہے۔ ہر انسان کے درجات اور مقام برابر نہیں ہے، کوئی کسی سے افضل ہے تو کوئی کسی سے ادنا ہے، کوئی کسی سے برتر ہے تو کوئی کسی سے بدتر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام کائنات ہے کہ اللہ رب العالمین نے شرف میں، مقام میں ہر انسان کو ایک ہی مقام میں نہیں رکھا ہے۔ جس طرح دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر مراتب رکھے ہیں، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا، کسی کو اس سے کمتر خوبصورت بنایا۔ اسی طریقے سے دینی اعتبار سے بھی ہر انسان کا مقام، مرتبہ ایک نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی انسان سے عبادت میں، زہد میں، تقوی میں بہت اونچا ہے، کوئی انسان اس کے مقابلے میں بہت کمتر ہے۔ کوئی انسان ایمان کے حد درجے کو پہنچا ہوا ہے اور کوئی انسان ایمان کے بالکل آخری درجے کو بھی نہیں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ انسانوں کے اندر دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے مراتب اور درجات رکھے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اپنے سے جو اعلیٰ ہے، اپنے سے جو افضل ہے، اپنے سے جو اچھا ہے، اس کو اپنے لیے نمونہ بنائے، اس کو اپنے لیے آئیڈیل اور اسوہ بنائے، دینی میدان میں، دنیاوی میدان میں نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا لا تنظروا الی من هو فوقکم، دنیاوی میدان میں تم اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، دنیاوی میدان میں تم اپنے سے اوپر والے کو، اپنے مالدار آدمی کو، طاقتور آدمی کو آئیڈیل اور نمونہ مت بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھو جو تم سے کمتر ہے، تب جا کر آپ کو اللہ کی نعمت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے تو مجھے اس سے کہیں زیادہ دیا ہے۔ ایک آدمی سامنے ہے، اس کا قدم نہیں، اس کا پیر نہیں، اس کے ہاتھ نہیں، ایک انسان جب دیکھے گا اللہ نے مجھے ہاتھ صحیح سلامت دیا ہے، اللہ نے مجھے پیر صحیح سلامت دیا ہے، اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے، سامنے والے کو آنکھ دیکھنے کے لیے نہیں دی، تو دنیاوی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے سے کمتر آدمی کی طرف تم دیکھو، اپنے سے اعلیٰ اور افضل آدمی کی طرف نہ دیکھو، ورنہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ آپ دیکھو گے وہ کروڑ پتی ہے، میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، یہاں اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہوگی، حالانکہ اس انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ کوئی انسان تو ایسا بھی ہے کہ کرائے پر لے کر نہیں رہ سکتا ہے، وہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارتا ہے، اسٹیشنوں پر رات گزارتا ہے۔ تو اپنے سے نیچے والوں کو دنیاوی میدان میں دیکھنا چاہیے، لیکن دینی میدان میں اپنے سے اعلیٰ آدمی کی طرف ہمیشہ نگاہ رکھنی چاہیے، جو آپ سے عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، عبادت میں آپ سے بڑھ کر ہے، اس آدمی کی طرف آپ کی نگاہ اٹھنی چاہیے۔ یہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا آپ اس کو حقیر سمجھتے ہوئے کہیں یہ آدمی تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس کی وجہ سے انسان کی عبادت اور زہد و تقوی بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں عجب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین عبادتوں کو باطل کر دیتا ہے۔ اسی بنیاد پر میں نے کہا کہ اپنے سے جو اعلیٰ ہیں عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، جو ہم سے اونچے ہیں، ہم سے اچھے ہیں، ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، ایسے لوگوں کی طرف ہماری نگاہ اٹھنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے انسانوں میں سب سے اونچا مقام انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل، نمونہ اور اسوہ ہے۔ لیکن انبیاء کی ذات کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے اونچا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ کیوں آخر صحابہ کرام کو یہ مقام ملا؟ حالانکہ صحابہ کے بعد بھی کچھ ایسے مسلمان، کچھ ایسے مومنین آئے ہیں جو ان سے کہیں زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن صحابہ کا جو مقام ہے صرف کثرت عبادت کی وجہ سے وہ صحابہ کے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تابعین میں بہت سارے آپ کو لوگ ایسے ملیں گے، تبع تابعین میں ملیں گے، بعد کے ادوار اور زمانے میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو صحابہ سے کہیں زیادہ عبادت کرنے والے تھے، لیکن صحابہ کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے۔ عمر بن عبد العزیز رحم اللہ نے کیا کہا تھا؟ معاویہ کے قدم کی جو دھول ہے اس کی بھی برابری میں نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تک کہا کہ معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس گھوڑے کی کھر پر جو دھول اور مٹی کیچڑ لگا ہوتا ہے اس کی برابری بھی عمر بن عبد العزیز نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ان کو حاصل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت اور جو ساتھ ان صحابہ کو نصیب ہوا، اس معیت اور صحبت کی بنیاد پر صحابہ کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ کوئی انسان زندگی بھر عبادت کرتا رہے لیکن وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، صحابہ کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صحابہ کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا۔ دنیا میں جو نبی کا ساتھ ان کو حاصل ہوا، اتنے بلند مقام پر وہ صحابہ فائز ہو گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، اے لوگو محمد کے اصحاب کو، محمد کے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی گلوز مت دو۔ کیوں؟ فلا مقام احدہم ساعہ خیر من عمل احدکم عمرہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا ایک لمحہ بھی کھڑا ہونا، آپ کے ساتھ چند سیکنڈ بھی گزارنا تمہاری پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند وقت بھی گزارنا تمہاری 40 سال کی عبادتوں سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ ذرا سوچئے، ایک انسان پوری زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگا دے، لیکن اس کی یہ عبادت، یہ ریاضت،
یہ تقوی، یہ زہد اور پرہیزگاری صحابہ کرام جو نبی کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی گزارے ہیں، وہ ایک سیکنڈ کا بھی مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی ہے عبادت۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا، کتنے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان اور اسلام میں انہوں نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت اسلام اور ایمان میں انہوں نے آپ سے ملاقات کی ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اس بنیاد پر نبی کی معیت اور رفاقت کی وجہ سے صحابہ کرام کو اتنا بلند مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَفَضِيلَةُ الصُّحْبَةِ وَلَوْ لَحْظَةٍ، چند سیکنڈ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے معیت اور صحبت حاصل کی ہے، لا یوازیہا عمل، کوئی بھی دنیا کا عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ ولا تنال درجتها بشیء، اور صحابہ کے درجے اور مقام کو کوئی بھی چیز نہیں پا سکتی ہے، کوئی بھی چیز نہیں پا سکتی ہے۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ دراصل میں صحابہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فَإِذَا كَانَ الصُّحْبَةُ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الدُّنْيَا بِهَذَا الشَّرْفِ وَهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، جب دنیا میں چند سیکنڈ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے اتنا بڑا مقام ایک آدمی کو مل سکتا ہے کہ دنیا کے رہتے تک قیامت تک کوئی بھی انسان اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے، تو اگر آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کسی کو حاصل ہو گئی، اگر آخرت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی کو مل گیا، اگر جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اور معیت کسی کو حاصل ہو گئی، تو جنت کے کس مقام پر پہنچے گا، جنت کے کس مقام پر وہ انسان ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کی دوری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی انسان چند سیکنڈ بھی گزارا ہے، تو کوئی بھی انسان صحابہ کے بعد آنے والے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، کوئی بھی ان صحابہ کی ایک سیکنڈ کے بھی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آخرت کے اندر، جنت کے اندر نبی کی رفاقت اور معیت کسی کو حاصل ہو گئی، تو اس کا کیا کہنا، وہ خوش نصیب وہ انسان ہے، وہ انسان بڑا سعید ہے، نیک بخت ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت جنت کے اندر حاصل ہو جائے۔ کیسے جنت کے اندر حاصل ہوگی؟ کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہیں؟ کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار جنت کے اندر کریں گے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ اعمال ہیں۔ اگر ان اعمال کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے، تو اللہ کی قسم، میرے نبی کی حدیث ہے کہ وہ انسان میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میرے ساتھ وہ انسان جنت میں ہوگا۔ ہم تو دنیا کے اندر نبی کی معیت حاصل نہیں کر سکے، ہم تو دنیا کے اندر نبی کو حالت اسلام اور ایمان میں نہیں دیکھ سکے، ہم تو دنیا کے اندر آپ کے ساتھ غزوات نہیں کر سکے، ہم تو دنیا کے اندر آپ کی مدد نہیں کر سکے، نہ تو جانی اعتبار سے، نہ تو مالی اعتبار سے، لیکن اس دنیا کے اندر عام رہ کر کل قیامت کے دن جنت میں آپ کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر عمل کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کی یہ خواہش نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی یہ تمنا اور آرزو نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے اور مزید جنت میں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنت میں رہے۔ کسی کی یہ خواہش نہیں، کون آرزو یہ نہیں کرتا، کون مومن یہ نہیں چاہتا کہ نبی کے ساتھ وہ جنت میں ہو۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کیسے رہ سکتے ہیں، ہم کو نبی کا ساتھ جنت میں کیسے حاصل ہوگا۔ چند بنیادی اسباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا سبب جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت جنت میں ہم کو حاصل ہو سکتی ہے، وہ سچی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی سچی پیروی، اس کی بنیاد پر انسان نبی کے ساتھ جنت میں رہ سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ انی لاحبک، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں،
بہت زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حتی انی لاذکرک، میں جب کبھی آپ کو یاد کرتا ہوں، جب میں آپ اپنے گھر پر ہوتا ہوں، آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہوں، تو مجھے آپ کی یاد آتی ہے۔ فلولا انی اجیء فانظر الیک، اگر میں فوراً دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتا ہوں، اگر میں آپ کو اس وقت دیکھ نہ لوں تو قریب ہے کہ میری روح نکل جائے، میں مر جاؤں۔ اتنی شدید مجھے آپ سے محبت ہے اللہ کے رسول، آپ سے ملاقات کر کے، آپ کی وعد و نصیحت سن کر کے جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو مجھے آپ کا دیدار ستاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ میرے سامنے رہیں، آپ کا چہرے مبارک میری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہے۔ میں اپنے گھر جاتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اگر میں آپ کو ابھی اس وقت نہیں دیکھوں گا تو میری روح نکل جائے گی۔ اللہ کے رسول، میں اسی وجہ سے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آیا ہوں، لیکن اس دنیا کے اندر تو میں آپ کو کبھی کبھار دیکھ لیتا ہوں، آپ کا دیدار مجھے حاصل ہو جاتا ہے، میری ان نگاہوں کو، ان آنکھوں کو آپ کے دیکھنے کا شرف مل جاتا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں اللہ کے رسول، میں اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو میں بڑے نچلے مقام میں رہوں گا، آپ تو جنت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہوں گے، میں سب سے نچلے مقام پر ہوں گا، تو جنت کے اندر اللہ کے رسول میں کیسے آپ کا دیدار کر پاؤں گا؟ آپ کو کہاں سے میں اللہ کے رسول دیکھ پاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا، صحابہ کی یہ محبت دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جب یہ بات میں سوچتا ہوں کہ میں جنت میں گیا بھی تو نچلے مقام پر ہوں گا، آپ اونچے درجے پر فائز ہوں گے، تو یہ بات میرے اوپر بہت دشوار گزرتی ہے۔ مجھے اللہ کے رسول بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں آپ کو جنت کے اندر نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، میں جنت میں بھی آپ کا دیدار کروں جس طرح اس دنیا میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ کے پاس اس جذبے کا، اس محبت کے عالم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، آپ نے اس صحابی کو بلایا اور اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی، کہا جو اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی سچی پیروی کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ بڑے اچھے رفیق اور ساتھی اور دوست ہوں گے جنت کے اندر۔ جب یہ صحابی نے یہ بات سنی تو اس کو جا کے سکون اور اطمینان حاصل ہوا، کیونکہ اس صحابی کو خوشی کیوں نہ ہو، وہ تو نبی کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، چاہے جائے کہ عبادات کے اندر آپ کی نافرمانی کریں، چاہے جائے کہ عبادات کے اندر آپ کی مخالفت کریں، وہ تو دنیاوی معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے کی اتباع کرنے والے تھے۔ تو صحابی نے جب یہ بات سنی کہ انبیاء و صدیقین کے ساتھ کل قیامت کے دن وہ انسان ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت و پیروی کرتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ منمانی زندگی گزارنا ہے، جہاں ہم کو سہولت ہوتی ہے نبی کی اتباع کرنے میں کر لیتے ہیں، جہاں ہم کو شاق گزرتا ہے، جہاں ہمارے دنیاوی مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں، جہاں ہمارے دنیاوی مفادات نقصان میں آ جاتے ہیں، ہم وہاں شریعت نہیں دیکھتے، ہم وہاں دنیا کو مقدم کرتے ہیں، نبی کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہاں پر اللہ اس کے رسول کی سچی محبت اگر ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت اگر ہم اس دنیا کے اندر کر لیں تو کل آخرت کے دن جنت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک دوسرا سبب جس کی بنیاد پر جنت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نبی کی رفاقت اور مرافقت ہم کو جنت میں حاصل ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور خالص محبت، نبی سے سچی محبت۔ ایک تو نبی کی اطاعت سچی ہونی چاہیے، دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے باپ، دادا، اولاد، والدین، گھر بار، دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہماری ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہی محبت ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا سبب بنے گی۔ آپ کو بتلاؤں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب برپا ہوگی، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وما اعددت لها، تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کب آئے گی، قیامت کب برپا ہوگی، ذرا بتلاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، آخر آخرت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے، اس کا جواب دو۔ انہوں نے کہا، لا بشیء،
اللہ کے رسول میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے. حالانکہ صحابہ کی ذات سے یہ بعید ہے، یہ صحابہ کی تواضع ہے، یہ صحابہ کی خاکساری ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہتے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. کہا لا بشیء، اللہ کے رسول کوئی تیاری میری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر ہاں اللہ کے رسول میرا تو کوئی خاص عمل، کوئی خاص عبادت نہیں ہے میرے پاس قیامت کے لیے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے حد درجہ محبت کرتا ہوں، میں اللہ اس کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببت، تم قیامت کے دن آخرت میں اس انسان کے ساتھ ہوگے جس سے تمہاری محبت ہوگی، جس سے اس دنیا میں تم حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، کل قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ تمہاری رفاقت اور معیت حاصل ہوگی. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہا فما فرحنا بشیء فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہا ہم صحابہ کو کبھی اتنی زیادہ خوشی حاصل نہیں ہوئی، ہم صحابہ کی جماعت کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا اللہ کے رسول کی اس بات سے خوش ہوئے کہ تم اس کے ساتھ قیامت میں آخرت میں رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. انس بن مالک نے کہا صحابہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ صحابہ پوری دنیا سے زیادہ، ہر نعمت سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے. صحابہ کو اس بات کا یقین ہو گیا ہم تو اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. صحابہ کو یقین ہو گیا کہ شاید ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آخرت کے اندر حاصل ہوگی. تو صحابہ کو یہ خوشی کی انتہا نہیں رہی جب یہ بات سنی کہ ہم اللہ اس کے رسول سے جو محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن انسان نبی کے ساتھ ہوگا. میرے بھائیوں، لیکن ہم اپنی محبت کا اندازہ لگائیں تو ہم اس ترازو میں کہاں تک اترتے ہیں؟ ذرا بتلائیے ہماری محبت دنیاوی محبت کے مقابل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیا حیثیت ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ گھر والوں کی محبت میں ہم نبی کی نافرمانی کر لیتے ہیں، بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہ جانے کون کون سے گناہ اپنے والدین، اپنی بیوی، بچوں کی محبت میں کر لیتے ہیں، دوستوں کی محبت میں نہ جانے کون کون سے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں. کیا یہی سچی محبت ہے نبی سے؟ کیا یہی سچا لگاؤ ہے اپنے نبی سے ہم لوگوں کو؟ اللہ کے رسول نے کہا جس سے تم اس دنیا کے اندر زیادہ محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن آخرت میں اس کے ساتھ ہوگے. تو اگر سب سے زیادہ ہم محبت اپنے نبی سے کرتے ہیں، ہم اپنی نبی کی محبت کو ساری دنیا کی محبتوں پر مقدم رکھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو دیکھیے. عمر بن الخطاب کا وہ مقام حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر نبی ہوگا. نبی کی وہ حضرت عمر کی وہ ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن الخطاب چل رہے تھے. عمر بن الخطاب نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اے عمر تم ابھی مومن نہیں ہوئے، ابھی تم مکمل اور پکے مومن نہیں ہوئے ہو، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. حالانکہ عمر بن الخطاب نے کیا کہا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں، ابھی تم مکمل مومن نہیں ہوئے. عمر بن الخطاب نے کہا اللہ کے رسول ہاں میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے کہا الآن یا عمر، اب تم مومن ہوئے اے عمر. یہ عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بات کہ اے عمر تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو. ہمارا حال کیا ہوگا ذرا سوچیے. ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو اس دنیا کی محبت میں، دنیاوی ساز و سامان کی محبت میں ہم اللہ اس کے رسول کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی نافرمانی، کتنی مخالفت ہم اللہ اس کے رسول کے کرتے ہیں. اس دنیا کی محبت میں، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے. محبت تو ابو طالب بھی کرتے تھے. کیا ابو طالب اپنے پوتے محمد سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ہر طرح سے آپ کا دفاع کرتے تھے، کفار و مشرکین سے آپ لڑ جاتے تھے. لیکن ابو طالب کا انجام کیا ہوا؟ جہنم.
تو ابو طالب کی طرح محبت نہیں کرنی ہے، محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ زبان سے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن وہ مسجدوں میں کبھی حاضری نہیں دیتا، 5 وقتہ نمازیں مسجدوں کے اندر نہیں پڑھتا، دیگر نیکیوں کو انجام نہیں دیتا، آخر یہ کون سی محبت ہے؟ آخر یہ کون سی محبت ہے؟ ایک انسان جو اگر کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ تعصر الہ وانت تظہر حبہ، تم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور کہتے ہو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ تو بڑی بعید چیز ہے کہ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اس کی مخالفت کرتے ہو، اپنی محبوب کی کوئی بات مانتے ہی نہیں۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے، اگر تمہاری محبت خالص ہوتی، تم اپنے محبوب کی وفاداری کرتے، تم اپنے محبوب کی بات کو مانتے، اس کی اتباع اور پیروی کرتے۔ گویا کہ ہمارا یہ دعویٰ کھوکھلا ہے، اس دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تو اپنی نبی کی محبت کو باقی رکھنے کے لیے ہم آپ کی مخالفت کبھی نہیں کرتے۔ تو نبی سے سچی محبت اگر ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں ہم کو حاصل ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کثرت نماز، فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا ایک بنیادی سبب ہے۔ آپ کو واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کے خدمت گزار تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ مسجد میں جو لوگ صحابہ رہتے تھے ان کے ساتھ یہ بھی رہتے تھے، لیکن ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے، آپ کے چوکھٹ پر یہ رات گزارتے تھے، کب نبی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے میں آپ کی خدمت کر لوں، تو آپ کے چوکھٹ پر رات گزارتے تھے۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے وضو کا پانی لاتے، آپ کے لیے طہارت کا پانی کا انتظام کرتے تھے اور دیگر ضرورتیں آپ کی پوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے رات گزاری، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ کو اپنی قضاء حاجت کے لیے پانی چاہیے تھا، وضو کے لیے پانی چاہیے تھا۔ فأتیت بوضوئہ وحاجتہ، تو میں نے آپ کی ضرورت کے لیے اور آپ کے وضو کے لیے پانی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلنی، اے میرے صحابی جو مانگنا ہے مانگ لو مجھ سے، آخر تم چاہتے کیا، اس کے سلے میں جو کچھ بھی تم کو چاہیے مجھ سے مانگ لو۔ انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ ذرا سوچیے صحابہ کتنے بلند ہمت تھے، ان کی سوچ کتنی اونچی اور بلند تھی۔ آخر ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، کھانا کھانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، آخر وہ کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول مجھے ایک گھر مل جائے، کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے بس۔ لیکن اس صحابی نے کیا کہا؟ نہیں، گھر کی بات نہیں کی، ساز و سامان کی بات نہیں کی، کھانے پینے کی بات نہیں کی۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابی او غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانگ لو، تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، تم اس کے علاوہ کوئی اور چیز کا سوال کر لو۔ انہوں نے کہا ہوا ذاک، اللہ کے رسول بس مجھے یہی اتنا چاہیے، آپ کے ساتھ میں جنت میں رہ جاؤں، بس آپ کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، میری یہی خواہش ہے، اسی چیز کا مجھے سوال ہے بس، اور کوئی چیز آپ سے میں نہیں مانگتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابی کا یہ جذبہ ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری تم مدد کرو کثرت سجود کے ذریعہ، کثرت نوافل کے ذریعہ تم میری مدد کرو، میں اللہ سے سفارش کروں گا اور تم کو جنت میں میری صحبت اور معیت تم کو حاصل ہوگی۔ یہ صحابی جیسی اگر سوچ ہماری بھی ہو جائے، یہ بلند ہمتی ہمارے اندر بھی آ جائے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ سب سے اعلیٰ مقام جنت کے اندر جنت الفردوس ہے۔ تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ اگر جنت میں تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرو، تم ممکن ہے کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے ایک اور سبب میں آپ کو بتلاؤں، یتیم کی کفالت کرنا، یتیم بچوں کی پرورش کرنا، وہ نابالغ بچے جن کے والد فوت ہو گئے ہوں، بلوغت تک
اگر کوئی ان بچوں کی کفالت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، دینی تربیت کرتا ہے، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا اور اس کے کھانے پینے کا، زندگی گزارنے کا اگر کوئی بندوبست بلوغت تک کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو یہ بشارت سنائی. آپ نے کہا انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنۃ ہاکذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی یتیم کی اگر کوئی کفالت کرے یا دور کا کوئی اجنبی یتیم بچہ ہو اس کی کفالت کرے، تو کل قیامت کے دن میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے جنت میں ہوں گے، ایسے جنت میں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو کھڑا کر کے اشارہ کر کے کہا ایسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. ذرا سوچئے، یتیم بچوں کی کفالت، یتیم بچوں کی دیکھ بھال، دنیاوی اعتبار سے ان کی دیکھ بھال کرنا اور دینی اعتبار سے بھی ان کی اچھی تربیت کرنا، اچھی پرورش کرنا، اور ان کی تعلیم و تربیت کو انجام دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان کل قیامت کی جنت میں ہم دونوں اس طرح ہوں گے، ایک ساتھ رہیں گے. میرے بھائیوں، مدارس کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی یتیم بچہ پایا جاتا ہو تو آپ اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی دنیاوی ضرورت کا بھی خیال رکھیں، دینی تربیت کی بھی کوشش کریں. اللہ کی قسم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اگر جو بھی کسی اجنبی بچے، یتیم بچے کی کفالت کرے گا یا اپنوں کی کفالت کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ انسان میرے ساتھ جنت میں ہوگا. مدارس کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے یتیم بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے. ان جامعات کے اندر، عربی مدارس کے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے بچے آتے ہیں. آپ ان بچوں کی بھی کفالت کر سکتے ہیں، آپ ان بچوں کا اخراج اور ان کا خرچہ ماہانہ برداشت کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو 500-1000 روپئے کی ہر ماہانہ ضرورت ہے. اللہ کی قسم، اس کے بدلے میں وہ مقام آخرت کے اندر آپ کو ملے گا کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز میں آپ کو بتلاؤں، اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. میرے نزدیک سب سے محبوب انسان اور کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جو قریب میرے انسان ہوگا جنت کے اندر، وہ اچھے اخلاق والے انسان ہوں گے. اچھے اخلاق والے انسان میرے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، اور کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے ساتھ یہی لوگ رہیں گے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی کبھی غیبت نہیں کرتے، ان کی برائی نہیں کرتے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ نہیں کرتے، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں. ایسے لوگ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم بھی چاہتے ہوں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی رفاقت ہم کو حاصل ہو، آپ کی معیت اور صحبت ہم کو جنت کے اندر نصیب ہو، تو ان اعمال کو ہمیں بھی انجام دینا ہوگا، اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ ایسا عمل کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں وہ انسان ہوگا. حاضرین گرامی، ایک اور بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو بیٹیوں سے نوازا ہے، اور اگر کسی کے پاس بیٹی نہیں ہے تو اللہ نے بہنوں سے نوازا ہے. اگر کوئی انسان اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی، یا اگر بیٹی نہیں ہے تو اپنے بہنوں کی کوئی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی تعلیم ان کو دلاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، اور شادی کے وقت ان کے اچھا کوئی لڑکا دیکھ کر نیک اور صالح انسان سے اگر اس کی شادی کر دیتا ہے، تو یہ عمل بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں من عال ابنتین او ثلاثا او اختین او ثلاثا، جس انسان نے اپنی 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی،
یا اپنی 2 یا 3 بہنوں کی اچھی پرورش اور کفالت کی، ان کی تعلیم کا اچھا بندوبست کیا، ان کے رہنے سہنے کے لیے، کھانے پینے پہننے کے لیے اچھا انتظام کیا، اچھا بندوبست کیا، حتیٰ یبننا، یہاں تک کہ ان کی شادی کرا دیا، او یموت عنہن، یا کفالت کرتے کرتے وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا، آپ نے کہا کنت انا وہو فی الجنہ کہاتین، تو میں اور وہ انسان دنیا جنت کے اندر اس طرح رہیں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اللہ نے بیٹی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، بہنوں جیسا پاکیزہ رشتہ ہم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو اپنے 2 بہنوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، اچھی کفالت کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی اچھی پرورش کرتا ہے اور اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور وہ انسان جنت میں دونوں اس طرح رہیں گے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا من کان لہ اختان او ابنتان، جس انسان کے پاس 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، فاحسن الیہما ما صحبتاہ، جب تک اس کے پاس ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اچھا سلوک کر رہا ہے، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین، تو میں اور وہ انسان جنت میں دونوں اس طرح ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ جو انسان ان بچیوں کی طرح، ان بچیوں کی وجہ سے، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، کننا لہ سترا من النار، یہی بیٹی، یہی بچیاں اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی، ان کو جہنم میں جانے سے روک دیں گی۔ میرے بھائیوں، جس انسان کے پاس بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کو دینی تربیت دیں اور ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کی دنیاوی ضرورتوں کا بھی خاص لحاظ رکھیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہنم سے یہ بیٹیاں، یہ بچیاں ہمارے لیے آڑ بن سکتی ہیں، جہنم سے جانے کے لیے ہمارے لیے حجاب بن سکتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ لہذا میں آپ تمامی حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ آرزو ہے، ہماری یہ تمنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر تو نبی کا دیدار نہیں کر سکے، اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور معیت ہم کو حاصل نہیں ہو سکا، لیکن ہم جنت کے اندر آپ کے ساتھی بن سکتے ہیں، ہم جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور دوست بن سکتے ہیں، ہم جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ان اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے، نبی سے سچی محبت، نبی کی سچی اطاعت، اور فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، اپنی بیٹیوں اور بچیوں کی اچھی تربیت اور کفالت کرنا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی معیت جنت کے اندر ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان تمام خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے رسول کے ساتھ جنت الفردوس میں آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کا دیدار کریں گے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین عباد اللہ قوموا الی الصلاۃ۔